دھرتی میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ایک پاکیزہ جماعت ہے، وہ پاکیزہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین من حیث الجماعت، پوری کی پوری جماعت اللہ کے ہاں بہت مقتدر ہے، اللہ کے ہاں بڑے اعزاز والی جماعت ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی جماعت کا مرتبہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان صحابہ کرام کو، جو صحابہ کرام کے رشتہ دار بھی ہیں، انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل السنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں یا اہل بیت ہوں، سب کے سب اللہ کے ہاں مقتدر اور مقبول شخصیات اور سارے کے سارے لائق تعظیم ہیں، اور اس دھرتی میں آج تک کسی سنی مسلمان نے نہ تو صحابہ کرام کے خلاف زبان دراز کی، نہ ہمت کی، نہ جسارت کی، نہ ہی اہل بیت کے حوالے سے کسی سنی مسلمان نے انہیں تکلیف پہنچائی یا انہیں برا بھلا کہا۔ اہل السنت والجماعت کا وتیرہ یہ ہے، ان کا نظریہ اور اعتقاد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت عظام، امہات المؤمنین، ازواج نبی، یہ سب کے سب اللہ کے ہاں مقبول ترین لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ جب انہیں انعامات سے نوازے گا وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ تمغہ اور ترہ امتیاز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں ڈرو ڈرو میرے صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا۔ خطبے میں ہم یہ حدیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں کہ میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت ہی کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض ہونے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت، اہل بیت عظام سے محبت، اور اسی طرح امہات المؤمنین سے محبت، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور ان سے بغض اور نفرت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض اور نفرت ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تمام اہل السنت والجماعہ، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ازواج نبی، امہات المؤمنین، سب کو اپنے لیے عزیز تر سمجھتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کو اپنے ایمان کا جز مانتے ہیں، اپنے ایمان کا لازمی حصہ مانتے ہیں، اور اس وقت تک کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، کسی کی نماز شرعی نہیں رہ سکتی، حقیقی نماز نہیں رہ سکتی، قرآن مجید حقیقی قرآن نہیں رہ سکتا اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہ مانیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ امت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فرق باطلہ ہیں وہ فرق باطلہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کیا۔